اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے آدم کے بیٹوں کو ان کی پیٹھوں میں سے نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور خود انہی کے خلاف گواہ بنایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہ کہہ کر، یہ پوچھ کر کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، مبادہ کل کو یہ کہو تم قیامت کے دن ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، او تقولوا، یا یہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک تو کیا تھا ہمارے بڑے باپ دادوں نے اس سے قبل، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو جسٹ ان کی اولاد تھے، افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا باطل پرستوں کی حرکتوں کی وجہ سے؟ یہ واقعہ جو ہے عہد الست کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو ان کے جسموں سے پہلے پیدا کیا اور ان کی ایک اسمبلی کال کی اور ان کے سامنے اپنا ایک ایکسپوجر دیا اور سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو میری آپ کی سب کی روح نے بیک زبان یہ اعتراف کیا، گواہی دی کہ یقیناً تو ہمارا رب ہے، پہچان لیا کہ تمام خوبیاں والا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ لیکن صرف ہوا یہ کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہمیں نام بھول گیا اللہ کا، لیکن یہ یاد رہا کہ he was perfect, flawless, faultless، کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی احتیاج اس کو نہیں تھی۔ he was above every fault, every shortcoming۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں مارے پھر رہے ہیں ایک آئیڈیل کو تلاش کرنے کے لیے، ایک ایسی ہستی کے جو بے عیب ہے، لیکن ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ میں ادھر جاتا ہوں آئیڈیل کی تلاش کرتا ہوں، ادھر جاتا ہوں آئیڈیل کی تلاش کرتا ہوں، ادھر جاتا ہوں آئیڈیل ڈھونڈتا ہوں، گھر بناتا ہوں تو آج کی تاریخ میں اپنے وسائل کے اندر آئیڈیل گھر بناتا ہوں، لیکن سال کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ خامی ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ اصل میں ہم کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ مالک میرے کہاں ہے تو؟ مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ کوئی نبی نہ بھی آئے تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ہمیں کروا کے اور ہم سے گواہی لے کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہوا ہے، اور صرف اسی پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دہ ٹھہرا سکتا ہے اور ہمیں ہمارے شرک کی، ہمارے کفر کی سزا دے سکتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور یوں ہم نشانیوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ باز آ جائیں، رجوع کر لیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور اے پیغمبر انہیں کتاب میں سے پڑھ کر سناؤ قصہ اس شخص کا جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی۔ تورات کا بہت بڑا عالم تھا، بلعام باورا اس کا نام تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن اس نے اس خلعت کو، کیسے علماء جو ہیں وہ جبہ پہنتے ہیں اور یونیورسٹیز کے اندر گاؤن پہنایا جاتا ہے ان کو ڈگری دیتے ہوئے، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن اس نے اس خلعت کو اتار پھینکا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا، تورات کا عالم ہونے کے باوجود۔ یعنی علم جو ہے یہ انسان کو گمراہی سے نہیں بچاتا جب تک انسان کا دل نہ بدلے۔
اسی لیے ہمارے صوفیہ کے ہاں علم کی بہت کنڈمنیشن ہوتی ہے. علم و بس کریو یار اکو الف تیرے دربار درکار. علم کتاباں پڑھ پڑھ تھکے نہ رب تیرت نہ رب مکے. علم و بس کریو یار اکو الف تیرے درکار. اللہ کے نام کی الف بھی مل جائے تو بہت ہے. اور باقی کتابیں جو ہیں یہ انسان کو آرگومنٹ تو سکھاتی ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا گارمنٹس کا بزنس ہے, تو امریکہ میں ان کا ایک کلائنٹ وہ یہودی رہبائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اس کے گھر گیا تو داخل ہوتے ہی سامنے ایک بڑا سا کتبہ لگا ہوا تھا, لاجک از اے ٹول ٹو لائی ود کانفیڈنس. دل جو ہے اس کی صفائی جو ہے ہو تو سارا علم مفید ہوتا ہے. اور علم لائبریری ہو, لائبریری جتنا علم ہو انسان کے پاس معلومات ہوں, لیکن دل صاف نہ ہو تو وہ سب کا سب کیا ہے, انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا. میرے کلاس فیلو بی ڈی ایس کے, انہوں نے ایک دفعہ ہاسٹل میں آ کر مجھے کسی بات کی طرف توجہ دلائی, کوئی کالج میں کوئی بات ہوئی تھی تو میں نے ارگو کیا, تو اس نے کہا کہ بھائی سمی بات یہ ہے کہ غلطیاں ہم آپ لوگ بھی کرتے ہیں اور تم مولوی لوگ بھی کرتے ہو. فرق صرف یہ ہے کہ ہم عام لوگ غلطی کر کے شرمندہ ہوتے ہیں اور تم مولوی لوگ غلطی کر کے اس کے حق میں دلیل لاتے. اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے, بڑی عمدہ نصیحت کی اس نے مجھے. علامہ اقبال نے بھی وہ توجہ دلائی ہے اس کی طرف کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب, خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق. جتنا انسان کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اس میں ڈھٹائی بڑھتی چلی جاتی ہے. وہ سارا علم استعمال کرتا ہے اپنی حرام خوریوں, اپنی ہیریاں پھیرا پھیریوں کو ریشنلائز کرنے کے لیے اور لوگوں کو منہ بند کرنے کے لیے. حالانکہ اس کا اپنا ضمیر رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم اس کو کوس رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا تم نے, یہ کیا کیا تم نے, غلط کیا تم نے. یہ تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا. تورات کا بہت بڑا عالم تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, لیکن اس نے اس خلت کو اتار پھینکا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, تو شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگایا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اب رب العالمین گواہی دے رہا ہے اگر ہم چاہتے تو اس کو بہت بلندی پہ لے جاتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن وہ پستی ہی کے اندر جھک گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, کتا نہ ہو بیٹا, اس کی مثال کتے کی سی ہے. ان تحمل علیہ یلحظ, کہ تم اس پر بوجھ ڈالو بھگاؤ تو بھی ہاں پہ, او تترکہ یلحظ, اور نہ بھی بوجھ ڈالو تب بھی ہاں پہ. یعنی کتا جو ہے وہ اس کے سانس لینے کا انداز یہ ہے جیسے ہانپ رہا ہو. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں, ان کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. فقصص القصص لعلہم یتفکرون, تو اے پیغمبر انہیں قصہ سناتے رہیے شاید کہ یہ غور و فکر کریں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا, بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. یعنی عمل سے تو جھوٹا قرار دے دیا نا. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا, اگر تم قریب نہیں جاؤ گے تو برائی سے بچے رہو گے. لیکن کوئی شخص علم رکھنے کے باوجود اگر برائی کے قریب جائے گا تو پھر وہ برائی سے بچ نہیں سکے گا, اس سے دین بھی بدنام ہوگا, اس کے اپنے لیے بھی ہلاکت ہوگی, اس کی بےزتی الگ ہوگی, دین کی بےزتی الگ ہوگی, لوگ باتیں الگ بنائیں گے اور اس کی عاقبت الگ خراب ہوگی. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ, اور جو اپنے آپ پر ظلم ڈھایا کرتے تھے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي, جسے اللہ راہ دکھائے وہی ہدایت یافتہ ہے. وَمَن يُضْلِلْ, اور جس کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی کا فیصلہ کر دے,
فاولئک هم الخاسرون، تو ایسے ہی لوگ نقصان سے دوچار ہوں گے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یوں سمجھو کہ جیسے جنوں اور انسانوں کی عظیم اکثریت کو تو ہم نے پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ ان سے بات کو سمجھتے نہیں، یعنی دماغ کی حد تک سمجھتے ہیں، بات کو دل میں اتارتے ہی نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ نرے چوپائے ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے ادھرے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ جانوروں کو بھی دیے، کان جانوروں کو بھی دیے ہیں، اور دماغ جانوروں کو بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل عطا کیا ہے، سوچنے والا دل، غور و فکر کرنے والا دل۔ اگر انسان جانوروں کی طرح صرف ایک دھاگے کو دیکھ کر چڑیا کو یہ پتا چلائے گا کہ اس سے میرے بچے کا گھر بن سکتا ہے، اور ایک دانہ جو زمین پر پڑا ہے اسے دیکھ کر اس کو یہ باور کرائے گا کہ یہ میرے بچے کی خوراک بن سکتا ہے، اور انسان پتھر کو دیکھ کر کے اس کو رگڑ کر میں سیمنٹ بنا سکتا ہوں جس سے میں اپنے بچوں کا گھر تعمیر کر سکتا ہوں، یہ میں بچوں کو کھلا سکتا ہوں، یہ میں بچوں کو پہنا سکتا ہوں، تو پھر انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دل عطا کیا تھا تاکہ وہ دل میں جو ایک اس کی میموری ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو تلاش کرے، اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی غافل ہیں۔ وللہ الاسماء الحسنی، اور سارے اچھے نام تو اللہ ہی کے ہیں۔ فادعوہ بہا، تو تم اللہ کو پکارو ان ناموں سے۔ وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، اور چھوڑ دو انہیں جو اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ ڈھونڈتے ہیں۔ سیجزون ما کانوا یعملون، عنقریب انہیں ان کی کرتوتوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ایک گروہ ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ حق کے ساتھ عدل کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، تو ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں۔ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یقیناً میری چال بڑی مضبوط ہے۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا، کیا انہیں کبھی غور و فکر نہیں کیا؟ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ، کہ ان کے دوست یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو یقیناً کھلے کھلے خبردار کرنے والے ہیں۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں، بادشاہی میں؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا اس میں۔ وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، اور ممکن ہے کہ ان کا وقت مقرر بالکل قریب آ چکا ہو۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ بھٹکائے کوئی اس کو راستہ دکھانے والا نہیں ہوگا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں اپنی سرکشی میں کہ بھٹکتے رہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب واقع ہوگی۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي، اے نبی کہہ دو کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، نہیں ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر وہی۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین پر بھاری ہوگی۔ لا یاتیکم الا بغتۃ، وہ تم پر اچانک ہی آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی آپ سے یہ ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ کو اس کا علم ہے، آپ نے اس پر کوئی تحقیق کر رکھی ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دو کہ یقیناً اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔
ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی کہہ دو کہ میں تو اختیار نہیں رکھتا خود اپنے بارے میں کسی نفع اور نقصان کا، الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے۔ ولو کنت عالم الغیبہ، اور اگر میں غیب کا علم رکھتا ہوتا، اگر مجھے غیب کی خبر ہوتی، لستکثرت من الخیر، تو میں بہت سی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہی نہ۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں نہیں ہوں مگر ماننے والے لوگوں کو خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وجعل منها زوجها، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس میں ریلیکس ہو۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، پھر جب مرد عورت کو ڈھانپ لیتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل ٹھہر جاتا ہے اور وہ اسے لیے پھرتی رہتی ہے۔ فلما اثقلت، پھر جب وہ بوجھل ہو جاتی ہے، دعوا اللہ ربہما، تو دونوں اپنے رب کو پکارتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا، اگر تو نے ہمیں صحیح سالم تندرست بچہ عطا کیا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزاروں میں شامل ہوں گے۔ فلما آتاہما صالحا، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سالم بچہ عطا فرما دیتا ہے، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، تو جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہوتا ہے اس کے سلسلے میں وہ اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں، یعنی اس کا نام پیراندتا رکھ دیتے ہیں۔ فتعال اللہ عما یشرکون، بلند و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں ان کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا یستطیعون لہم نصرا، اور نہ تو وہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ وہ خود اپنی ہی کو مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں کوئی راستہ دکھاؤ، لا يتبعوکم، وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے تم پر خواہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یقیناً جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ فدعوہم، تو پھر پکارو انہیں، فلیستجیبوا لکم، پھر دیں وہ تمہیں جواب، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی ان سے کہو پکارو اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی فلا تنظرون، پھر میرے خلاف کوئی چال چلو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، یقیناً میرا حمایتی، میرا سرپرست تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، وہو یتولی الصالحین، اور وہ نیکوں کا دوست ہے، ساتھی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کی کوئی طاقت نہیں رکھتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی وہ خود مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں راستے ہدایت کی طرف بلاؤ گے، لا يسمعوا، تو سنیں گے نہیں، تو نہیں سنیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم دیکھو گے کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، آنکھیں تو بنی ہوئی ہیں ان کی، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن وہ نہیں دیکھتے۔ خذ العفو، اے نبی درگزر کا رویہ اختیار کیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کش رہیے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی چوک لگ جائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ مانگ، اللہ کی حفاظت میں آ، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا، یقیناً وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں،
اس کی ناراضگی سے بچتے ہیں. اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا، جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں. فاذا ہم مبصرون، اور ایک دم حقیقت حال کو دیکھنے لگتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور شیطانوں کے بھائی کھینچتے رہتے ہیں انہیں گمراہی میں. ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر کوئی کوتاہی نہیں کرتے. وَإِذْ لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، جب نہیں لے آتے آپ ان کے پاس ان کا کوئی فرمائشی معجزہ، کوئی نشانی، قالو تو کہتے ہیں لو لجتبیتها، کیوں نہ بنا لائے خود تم اس کو اپنے پاس سے. قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، تو صاف صاف کہہ دو کہ میں تو پیروی کرتا ہوں اس کی جو میرے رب کی جانب سے مجھے وحی کیا جاتا ہے. ھذا بصائر من ربکم، یہ بصیرت کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، آنکھیں کھولنے والی، آئی اوپنرز. ہدی و رحمت لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت اور رحمت ہیں ایمان والوں کے لیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب تب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہا کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں گر گراتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور آواز کو بلند کیے بغیر. بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام کے اوقات میں. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے مت ہو جانا. ان الذین عند ربک، یقیناً وہ جو اللہ کے بہت پاس ہیں یعنی فرشتے. لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. ویسبحونہ، اور وہ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. وَلَهُ یسجدون، اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين